बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन है। सबसे पहले आपको यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो। मैं इमरान खान हूँ। मेरे इस तरफ तशरीफ रखते हैं ज़हीम कादरी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। अली जैदी साहब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ से, नूर आलम खान साहब इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और काजी फैजुल इस्लाम साहब भी इस्लामाबाद में ताल्लुक है पाकिस्तान अवामी तहरीक से। इस वक्त इनकी जमात जो है वो बैठी है पार्लियामेंट हाउस के सामने। मैं यहाँ ज़हीम कादरी साहब से स्टार्ट करूँ। ज़हीम कादरी साहब, निसार अली खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है, और ये आपको हंसी क्यों आ रही है? ये आप वो तो चीज बगैर वजह की इसलिए तेज हो गई है, इसलिए मैं मुझे थोड़ा सा अच्छा बिला वजह तो नहीं हुई सर। मियां साहब ये कह रहे हैं निसार साहब को कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस पर रद्द अमल आ सकता है, और निसार साहब कह रहे हैं मियां साहब की 2 मुलाकातों और कई घंटों की मेहनत के बावजूद चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि मैंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही करनी है। जितना आप जानते हैं चौधरी निसार साहब को, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुस्लिम लीग नून के लिए नए हालात क्या होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब की जो बात की गई थी जो उनकी तरफ से चैम्बर में, उसका जवाब इत्तेजाज हसन साहब ने बड़े खुले तरीके से पार्लियामान में 2 बार दिया। और नहीं, पहले एक मरतबा उन्होंने मैं आपको बात की थी, बाद में जवाब दिया। एक इवेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब इमरान वजीर आजम पाकिस्तान, जो सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं और लीडर भी हैं निसार अली खान साहब के, जब उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माजरत कर ली, और मैं ये समझता हूँ कि तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? माजरत के बाद तो कुछ भी नहीं कहा। ये कि वो तकरीर अपना बाद में ही की गई, लेकिन वो जस्टिफाइड था, अपनी बात तो कहने का हक था। लेकिन फिर मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं सारी बात में। जो इत्तेजाज हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां उन्होंने जाती तौर पर निसार अली खान साहब और उनके भाई का जिक्र किया, जो उनकी जाती, देखे ना, ये राइट है पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, उसके बाद जब वो चैम्बर में बात हुई तो फिर ये बात हुई, जब पहले इत्तेजाज हसन साहब ने शरारत नहीं की। पहले इत्तेजाज हसन साहब ने जो तनकीद की, हमने बड़े खुले दिल से उसको मुस्बत तनकीद समझते हुए, ऑल्दो उसमें बहुत ज्यादा इल्जामात का पहलू जो था वो सामने था, उसका जवाब नहीं दिया। हमने उस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और हमने उसको मुस्बत तकरीर समझते हुए, तनकीद समझते हुए, ऑपोजिशन का फंडामेंटल राइट समझते हुए उस पर बिल्कुल एग्री किया। और हमने ये भी मैसेज दिया उनको कि हम, मियां साहब ने कहा कि हम यकीनन बहुत सी बातें होती हैं जो यहाँ नहीं डिस्कस हो सकती, हम आपस में बैठ के भी डिस्कस करते हैं। अब तो वो करना चाह रहे हैं ना 6 बजे। नहीं सर, इस तरह ना करें ना, वो क्यों करने जा रहे हैं देख लें। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी जात के बारे में सुप्रीम कोर्ट, अब इशू पार्लियामेंट में की जाने वाली वो तकरीर जो PMLN के खिलाफ की गई थी पहले दिन, वो अब नहीं रहा। वो सुन लेना, वो इसलिए कि उस तनकीद को हमने मुस्बत तनकीद समझते हुए, राइट ऑफ द ऑपोजिशन, राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द सेनेट, हमने उसको एक्सेप्ट भी किया और इसमें कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब अपना इत्तेजाज हसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाद, इसको कोई बात ही नहीं कर रहा मीडिया पे, जो बातें की उसमें उनके भाई का जिक्र किया, जो उनके बड़े भाई थे फौत हो गए हुए थे, और उनकी अपनी कॉम्पिटेंस के बारे में बात की। सो नाउ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन जो इत्तेजाज साहब ने दिया उस माजरत के बाद, जो मेरा ख्याल में उनको नहीं दिया जाना चाहिए था। और फिर शाह साहब ने भी वो जो हमला चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि मेरे पे और मेरे भाई पे हुआ है, उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, लेकिन उससे आप रोक क्यों रहे हैं? पीपल्स पार्टी रोक क्यों रहे हैं चौधरी निसार साहब? इसलिए कि कोई एजिटेशन ना हो जाए। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि वो PMLN को सपोर्ट नहीं कर रही। वो अपने उस कॉन्शियंस को, अपने उस नोशन को, अपने उस नुक्ता नजर को, जिसमें वाज़ेह तौर पर वो पार्लियामान, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो उसके लिए साथ खड़े। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि इस जो एप्लीकेशन हो रही है हाउस की, जो एक मैसेज कन्वे हो रहा है, जब कोई भी 2 अशखास अपनी जाती किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के दूबू खड़े होंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। आपने देखा अच्छा, बड़े का किरदार अदा कर रहे हैं मियां साहब, लेकिन क्या वो कर पाए हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा। मैं नूर आलम खान साहब, अगर 6 बजे अब निसार साहब का रद्द अमल आने वाला है, काफी नहीं हो गया, इस तरफ से भी बोछाड़ हो गई, उस तरफ से भी हो गई, और एक दूसरे को घूर भी लिया, एक दूसरे की शिकायतें भी लगा दी, और सारे मीडिया पे भी बातचीत हो गई। अब यहां पे अगर ये चैप्टर क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर निसार साहब बोलते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के पास करने के लिए क्या है, और क्या जो आपकी सपोर्ट है PMLN की गवर्नमेंट के लिए, कहीं वो मुतजलजल तो नहीं हो सकती इस मामले में?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. دیکھیں پہلے بھی ہم نے اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ آن دا فلور کہا کہ دیکھیں ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرتے، چاہے یہ جس طریقے کی باتیں کر لیں. ہم جمہوریت اور اس آئین کی پاسداری کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کے ساتھ یہ سیاسی حریف ہیں ہمارے، اور سیاسی حریف جو ہوتے ہیں ان کو یہ ہم ان کا قادری صاحب جو باتیں کر رہے تھے، میں نے ایک چیز ان کی باتوں میں نوٹ کی. یہ کہہ رہے تھے دیکھیں ہم پی ایم ایل این کی کوئی بی پارٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہماری ان سے بڑی پارٹی ہے اور سارے پاکستان میں. ان کی پنجاب میں ہوتی ہے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی گراس روٹ لیول والی پارٹی ہے. اور میں ان کو قادری صاحب کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ مس ہینڈل کریں گے تو آپ کو کرٹیسزم ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یعنی لوگوں کو ماریں یا کسی پہ فضول میں وہ کریں اور وہاں پہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی کنٹرول نہ کریں. آپ دیکھیں آپ ویسے ہی پولیس والوں کو، غریبوں کو ویسے ہی ان کو مار رہے ہیں اور وہ مطلب ایک قسم سے پٹ رہے ہیں. وہاں پہ آپ ان کو ان رائٹنگ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے؟ ان کے ساتھ بالکل حل ہے. دیکھیں آرٹیکل 245 جو ہم نے باقاعدہ پہلے ہی سے اس کی مخالفت کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کہا تھا کہ 245 نہیں لگائی جائے. اب پاکستان آرمی جو ہے وہ خالی اسمبلی کے اندر ہے. ان کو اگر آپ نے اسلام آباد کا کنٹرول دیا تھا تو پہلے پورا دے دیتے. یہ تو نہیں تھا کہ آپ خالی بلڈنگز کا دے دے. پاکستان ٹیلی ویژن پہ اٹیک ہوتا ہے، یہ ان کو اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے. اس کے دھجیاں مطلب اس کے کہیں پہ بھی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا میرے خیال میں مہذب ملک میں کہ جہاں کے پارلیمنٹ کے ہر چیز توڑے جائے اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کوئی بھی آپ جرنلسٹ آپ میرے سوال سے بہت دور نکل گئے ہیں. یہ ساری تنقید ہم لوگ بڑی دیر سے تنقید ہم کر رہے ہیں. آپ سوال سے دور نکل گئے نا، آپ صرف سوال سے دور نکل گئے. سوال یہ تھا کہ اگر 6 بجے میں دیکھیں چودھری نثار صاحب، میں آپ کو خالی آتا ہوں. چودھری نثار صاحب از این انٹیریئر منسٹر. چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر ہے. اگر انہوں نے دیکھیں ان کی کیا کمزوریاں تھی کہ یہ چیزیں ہوئی، کیا حالات تھے، کیوں یہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کنٹرول نہیں کر سکے تو یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی. ہم تو ذاتیات پہ نہیں آئے. مطلب اگر آپ کہہ دیتے ہیں اب سنیں میرا بھائی کہیں پہ جاب کر رہا ہو تو مجھے تو فخر سے کہنا ہوگا کہ ہاں وہ میرا بھائی ہے، کہیں پہ جاب کر رہا ہے یا جو بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، وہ میرا بھائی ہے. اس میں مجھے کسی دوسرے بندے کے ساتھ ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے. اور آن دا فلور آف دا ہاؤس مطلب اسمبلی کے فلور پہ مجھے کچھ ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مطلب دوسرے پارٹی کو اور ان حالات میں جب ملک بڑے نازک ترین حالات میں، کیونکہ یہاں ودن اگر میں فلور آف دا ہاؤس تو نہیں بات کی، انہوں نے تو بات کی تھی چیمبر میں. اور میں ایک عرض کروں آپ سے کہ مطلب مجھے شام 6 بجے والا بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی پلس کیا ہے. پیپلز پارٹی کی پلس بتائیے. پیپلز پارٹی یہ ہے دیکھیں ہم تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس وقت ریکویسٹ کی کہ ریکویسٹ یہ تھی کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں اس کو حالات خراب نہ ہوں. نواز شریف صاحب نے جب سوری کی پھر بھی ہم اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں ان کو تو جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ مطلب ان کے رویے آج کل اگر اس حالات میں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہے پنجاب میں اور باقاعدہ بہت زیادہ ہمارے ورکرز پہ FIR 780A کے نیچے بھی ہوئے ہیں. یہ کب ہوئے؟ انہوں نے کہا اگر آپ کے ان دنوں میں بھی یہ روائیں یہ جی آپ کو میں ایریا بتاتا ہوں. کوٹلی ستیاں ہیں NA 50 میں میرے خیال میں آتا ہے اور وہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہاں جی کوٹلی ستیاں یہ مری کے قریبی میرے خیال میں ہے اور وہاں پہ ہمارے FIR نمبر بھی میرے ساتھ ہے، میرے موبائل میں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں FIR نمبر ڈیٹ اور ہر چیز دے دیتا ہوں. اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری عہدیداروں کو باقاعدہ ان پہ FIR کاٹی گئی. لیکن یہ ہم جمہوریت کے لیے
मतलब ये ऐसे तो नहीं कर सकते आप, हम हमारे वर्कर्स को कुर्बान करें बगैर बगैर किसी गुनाह के कार्रवाइयां हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पीपल्स पार्टी की पल्स, मैं एक मिनट, मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे कम से कम ये पता चले कि आज शाम को 6 बजे चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका जो डिस्कस बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन लोगों को ऑलमोस्ट अंदाजा है कि वो इसमें अगर आए तो वो क्या कहने जा रहे हैं, ये आपको भी पता है। अगर वो चौधरी एतजाज हसन को एक मरतबा फिर टारगेट करते हैं तो जरदारी साहब का वो मुतालबा कि चौधरी निसार चौधरी एतजाज से माफी मांगे, उस मुतालबे के बाद नेक्स्ट पीपल्स पार्टी के पास अब क्या होगा? देखें उसी वक्त फिर आपको पता चल जाएगा। लेट्स वेट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा अब एक मिनट सलीम काजी साहब इसका जवाब देते हैं। डेफिनेटली देयर विल बी एन आंसर। सलीम काजी साहब जवाब देते हैं फिर मैं। जो इन्होंने फरमाया कि एफआईआर हुई है, मैं अगर पॉलिटिकली किसी को विक्टिमाइज किया गया है मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूं सर, और मैं मेक श्योर करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट के पास जाकर इस बात की शिकायत भी करूं कि अगर किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी। मैं इसको बिल्कुल ना तो इसको डिफेंड करूंगा और ना ही इसको वाउच करूंगा, दिस इज रॉन्ग। 2, मैं ये समझता हूं कि चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, तमाम जमीयत इस्लाम फजल रहमान हो, तमाम वो पोलिटिकल पार्टीज जो आज वहां खड़ी हैं पार्लियामेंट में यकसू होकर पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के लिए, और एक करारदाद भी मूव हो चुकी है जो की गई सबकी तरफ से। मैं ये समझता हूं कि यकीनन गवर्नमेंट का ओनस ज्यादा है, उसी ओनस को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया। नहीं तो अपने वजीर को नहीं समझा पा रहे ना, वो चौधरी निसार साहब को भी समझा लें कि भी बस करें, देखे ना आप फिर देख तैयार हुए ना, काबीना का वजीर बात नहीं सुन रहा। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया गया, हमारी कोताहियों की तरफ इशारा किया गया एतजाज हसन साहब की तरफ से, तो हमने उसको बहुत पॉजिटिवली, और कोई शख्स इसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई, कोई आर्गूमेंट नहीं आया। लेकिन एतजाज साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सब लोग इसको मिस कर रहे हैं, जब एतजाज हसन साहब ने निसार खान साहब के बारे में कोई जाती गुफ्तगू की तो ना अब ये रुकता नहीं है। मैं एक मिनट अब ये रुकेगा कैसे? अब ये रुकेगा कैसे? मियां साहब तो नहीं रुक पाए। मैं ये समझता हूं कि मियां साहब ने भी कह दिया है, निसार साहब भी इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। 6 बजे के पता चलेगा। कादी फैज साहब मस्ट मूव फॉरवर्ड। कादी फैज साहब से मुझे बात आगे लेके चलना चाहिए मेरे। कादी फैज साहब, अब पता क्या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? वो ये चल रहा है कि 25 दिन से लोग जो हैं, वो आम लोग पाकिस्तान के, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़कों पे बैठे हुए प्रोटेस्टर्स, उनको कह रहे हैं कि वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका इत्तेफाक जो है वो 25 दिन के बाद भी आपको नजर आ रहा है सड़कों के ऊपर, और वो जो पार्लियामेंट है उसका इत्तेफाक 4 दिनों में एक्सपोज हो गया कि वो 4 दिन भी इकट्ठे होकर आपस में गुफ्तगू शुनीद नहीं कर सके और उनके बीच में लड़ाई हो गई, जबकि प्रोटेस्टर जो बहुत बड़ी तादाद में बाहर बैठे हुए हैं। इस पे आप कमेंट कीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल को आपकी जमात कैसे देख रही? देखें इमरान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां बैठी हैं वो अवाम की नुमाइंदगी करने की दावेदार तो हैं, लेकिन 4 दिनों में ही उनका पोल खुल गया है और एक दूसरे के बाहम दस्तों गिरेबान हो रही हैं। तो बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग जो बैठे हैं, अगर उन्होंने अवाम के हकूक के लिए वाक़यातन कानून साजी की होती और अवाम के राइट्स के लिए भी इस तरह के ज्वाइंट सेशन बुलाए होते तो अवाम इनके साथ जरूर यकजहती का इजहार करते। लेकिन ये पार्लियामेंट तो 1.5% एलीट क्लास के लिए कानून साजी करती है और अपनी मराद के लिए लड़ती मरती है। 98% जो अवाम है उनके लिए तो इस पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। इस पार्लियामेंट का अपना वजूद गैर आईनी है। ये गैर आईनी इलेक्शन कमीशन के तहत इसकी फॉर्मेशन हुई है और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तो पार्लियामेंट के तकद्दुस की बातें तो बड़ी होती हैं, लेकिन उसके अंदर बैठे लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ किस तरह उछाल रहे हैं। लैंग्वेज बाहर भी काजी फैज साहब कोई बाहर भी कोई जो है लोगों के मुंह से फूल तो नहीं झड़ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी जबान और बाहर भी जबान, लेकिन आपस ही इत्तेफाक की बात कर रहा हूं कि अंदर के लोगों में इत्तेफाक नहीं रहा, बाहर के लोग फिलहाल अभी तक तो इत्तेफाक नहीं रहा। वो चीजें खुल के सामने आ रही हैं और जिस तरह आपने बताया कि बाहर धरने के लोग तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 40 घंटे की बारिश ने भी उनके अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं किया और वो बैठे हुए हैं और उनकी तादाद अब लोग फिर मजीद आना शुरू हो गए हैं और ये धरना चलेगा उस वक्त तक जब तक कि वो अपने मुतालबात नहीं। अब देखें दुनिया की किस जमहूरियत के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हों और उनके मुतालबात, अब तक सिर्फ FIR कटी है। FIR हमारा मुतालबा नहीं था, वो हमारा राइट था। इस मुल्क के अंदर लोग मर जाएं,
قانون کی دھجیاں بکھر جائیں لیکن سی ایم ریزائن نہیں کرتا, پی ایم ریزائن نہیں کرتا, یہ کس اخلاقی جواز اس سے پہلے بھی نہیں کیا نا, اس سے پہلے بھی نہیں کیا. اب قاضی فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ آ رہے ہیں, قاضی فیض صاحب کہہ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, تو زعیم قادری صاحب پھر مزید جو صدور اور وزیر اعظم آنے ہیں پاکستان, اب وہ بھی نہیں آئیں گے, اس کا مطلب ہے وہ بھی اگر یہ صدر یہ وزیر اعظم اور یقیناً جو کوشش کی گئی تھی اور جو کی گئی ہے, دیکھیں بڑی واضح بات ہے, کل آپ کے شو پہ کہا گیا کہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, یہ لون لیا جا رہا ہے, یہ خالص انویسٹمنٹ ہے $34 بلین کی, جو اسپیسیفائی ہے نمبر 1 آپ کو 7% کے حساب سے واپس کرنا پڑے گا. جی نہیں, یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ کوئی لون نہیں ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ میں صرف پالیٹکس چھوڑ دوں گا. کل ایک صاحب آپ پی ٹی آئی کے یہاں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ پی ٹی آئی والے ابھی بھی ہیں, آ گئے جی, ان سے پوچھ رہے نا علی زیدی صاحب, پالیٹکس چھوڑ دوں گا اگر یہ بات وہ آتے ہیں تو اس پہ بات اس کے حوالے سے آپ $34 بلین کی انویسٹمنٹ, لون کے حوالے سے آپ کو بھی پتا $34 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, جس میں انرجی سیکٹر. اور بابی قاضی صاحب نے بات کی کہ جی اندر جو دشتوں گرہبا ہو گئے, اندر ہر بات پر, ہر نقطہ نظر پر, ہر آئیڈیالوجی پر اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس بات پر وہ تمام لوگ کنونسڈ ہیں جو اندر بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں ایک آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے, آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, اور اس ملک کے وزیر اعظم کو کوئی بھی شخص بزور بازو اس ملک کے آئین کو پامال کر کے اس ملک کے وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکتا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے باوجود آج تمام لوگ اکٹھے کھڑے ہیں جس پر. اور جہاں تک تعلق ہے گفتگو کا, تو جو شاعری پچھلے 15 یا 20 دن سے باہر عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں, وہ سب لوگوں کی نظر سے گزر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مختلف باتیں ہیں. اچھا مجھے صاحب یہ بتائیں کہ 6 بجے نثار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ عمران بھائی میں 6 بجے نثار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہیں کر رہے, سر یہ بتا دیں. پارلیمنٹ میں لوگوں میں شدید اختلاف قادری صاحب 6 بجے چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن جن چیزوں پر وہ متفق ہوتے ہیں اس کا وہ اندیہ دے چکے ہیں. دوسری بات, نثار علی خان صاحب پریس کانفرنس ابھی ان کی ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, مجھے نہیں علم کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے. چلیں میں ایک بریک لیتا ہوں, پتا کروا ڈسکس کیجیے جب وہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین, یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے دوران زعیم قادری صاحب پتا کر کے بتائیں گے بریک کے بعد کہ چودھری نثار صاحب 6 بجے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اس میں ابھی تک زعیم قادری صاحب ہمیں یہ نہیں بتا پایا کہ وہ چودھری نثار کو منانے میں ان کی جماعت یا ان کے وزیر اعظم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. کل ایک 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی جس میں کلثوم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں اور بڑی کوشش کی پی ایم ایل این نے اور میاں صاحب نے کہ وہ چودھری نثار صاحب کو منع کریں. ان کا رد عمل آ سکتا ہے اگر چودھری نثار صاحب یہ پریس کانفرنس کریں گے. مسلم لیگ نون مشکل حالات میں ہے اور ان مشکل حالات میں مزید مشکل بڑھ سکتی ہے اگر چودھری نثار صاحب 6 بجے وہ دھماکہ کر دیں جس کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی ہے. اب ہمیں جوائن کیا ہے علی زیدی صاحب نے, وہ تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم علی زیدی صاحب. وعلیکم السلام عمران, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کس بنیاد پہ آپ نے خان صاحب نے یہ بات کی کہ یہ جو چائنا آ رہا تھا, اول تو اس پہ ایک اور چیز آ گئی ہے کہ دورہ طے ہی نہیں تھا فی الحال, جو چائنا کے ترجمان ہے وہاں. عمران ادھر ہی بریک لگ جائیں, ادھر ہی بریک لگا لیں, دین یو آسک دی نیکسٹ کوسچن. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک اور جھوٹ پکڑا گیا. اب دوسرا سوال پوچھیں آپ. جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دورہ نہیں, ابھی انہوں نے کہا دورہ طے نہیں تھا تو کینسلیشن کی بات تو تب ہوتی جب دورہ طے ہو جاتا, لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی تھی, یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 34 ارب روپے وہ انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لون ہے, اور زعیم قادری کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گا. 34 ارب ڈالر آپ ثابت کر دیں, میں سیاست چھوڑ دوں گا, بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں بھی ثابت کروں گا کہ وہ ساری کی ساری کنسورشیم کی انویسٹمنٹ ہے جو ہو رہی ہے چائنیز کمپنی کے جوائنٹ کنسورشیم ہے. جی علی اس پہ بحث کر کے ثابت کر دوں گا میں بھی, اور یہ بھی ثابت کریں. غلط بیانی عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا, 10,000 5,000 جو بھی لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے روز غلط بیانی کرتے ہیں, اور یہ پاکستان آ رہے تھے, انہوں نے دورہ کینسل کر دیا. جواب دیتا ہوں, انہوں نے آپ نے کہا کینسل ہو گیا. چائنا کے صدر نے دورے کا اس طرح نہیں ہے, ہم نے پرپوز کیا تھا, ہم نے یہ ڈیٹس پرپوز کی تھی ان کو, کیونکہ وہ ساؤتھ ایشیا کے وہ بولیں گے تو ثابت کریں گے نا زعیم قادری صاحب, اس طرح تو ثابت نہیں ہوگا. نہیں, آپ نے مجھے پوچھا. پلیز آئی ایم سوری زیدی صاحب, آئی تھاٹ ہی آسکڈ می, آئی ایم سوری. جی اچھا قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ زعیم صاحب سر, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری, آپ کو آئی ایم سوری, آئی تھاٹ ہی واز کوسچننگ می, آئی ایم سوری.
اٹس اوکے. آپ کو یاد ہے کہ کل ARY پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شو میں, اور جب میں نے یہ کہا کہ یہ $34 بلین از کمنگ ایز اے لون, اور اس کے پروسیجر اور رولز بھی چینج کر رہے ہیں کہ بغیر بڈنگ کے چائنیز کمپنی کو کانٹریکٹ دیں گے, تو آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ حکومتیں سافٹ لون لیتی ہیں. یہ آپ کو یاد ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. یہ ARY نہیں تھا, یہ وقت کی بھی تھا, وہاں پہ بات ہوئی تھی. سر کل تھا صدف کا پروگرام ARY پہ. عمران ابھی نکالیں فٹ کل یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی؟ عمران آئی سویر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ کل صدف کا شو آپ چلائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. سر سن تو لینا, جو آپ بات نہیں سمجھ رہے. آپ نے خود اپنی بات کی تردید کر دی تھی کہہ کے کہ کمپنی پرائیویٹ کمپنی جب آتی ہے تو وہ لون نہیں دیتی ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. اور جو یار میری بات تو سن لیں یار, عجیب بات کر رہے ہیں آپ یار. یو ناٹ لسننگ ٹو می. جب سافٹ لونز جو ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں, اس میں وہ کمیشن یا پرسنٹیج نہیں طے کرتے, وہ پروفٹس لیا کرتے ہیں. This is what the regime is, and this is what is going to go on. You were talking about 7% profit by the Chinese government over the issue. اب آپ ثابت کیجیے, اب آپ کل والی بات چھوڑیے, آج ثابت کیجیے نا. یہ بات ہے, میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے علی بھائی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں صدف کا شو کل ARY پہ آپ ابھی چلائیں. تو میں نے کہا ہے نا سافٹ لون ہے یار, سافٹ لون کمپنیز کے ہوتے ہیں, اور سافٹ لون کمپنیز کے ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ میں لے کے آتی ہیں. ہارڈ ہے سافٹ ہے یار, لون تو لون ہے. میں چائنا میں بڑا بزنس کر چکا ہوں. آدھی کمپنیز چائنا کی آر اونڈ بائی دا اسٹیٹ, وہ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز آ رہی ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز جو ہیں وہ سافٹ لون کنسیڈر کر کے جوائنٹ کمپنیز کا کنسورشیم بنا ہے. وہ تمام لون ہی ہے نا, لون ہے, سافٹ ہے, سافٹ ہے, ہارڈ ہے سر. They are not going to take interest. ہارڈ ہے تو لون تو نہیں ہے. No, it is profit based, not interest based. قاضی فیض صاحب ایک منٹ قاضی فیض صاحب آپ کے پاس بھی اس میں کہنے کے لیے کچھ تھا, آپ کے پاس بھی تھا کچھ. پچھلے 28 سال میں جو پورا $59 ارب کا بیرونی قرضہ ہوا, جس کو موجودہ حکومت نے پہلے 11 مہینے بعد ہی $57 ارب انہوں نے مزید قرضہ لے لیا, اور ان کو 5 سالوں میں یہ ملتا رہے گا. یہ تو آنے والی نسلوں کا فیوچر بھی, معاشی فیوچر بیچ رہے ہیں, معاشی فیوچر بیچ رہے ہیں, اور $57 ارب کا قرضہ مزید چڑھا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کے ثمرات ہیں کہ ہم چائنا والی بات نیچے ہمارا بیرونی قرضہ ڈبل ہوئے جا رہا ہے. آپ جس بات پہ بات کریں, آپ کو جی فرمائیے علی زئی صاحب. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لون نہیں ہے, جی جو کہ ابھی انہوں نے خود ہی کہہ دیا سافٹ لون, اگر نہ بھی ہے تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ کی سوورن گارنٹی کیوں دے رہے ہیں؟ سوورن گارنٹی کیوں دے رہے ہیں؟ میں جواب لے لیں. جی سر, جو کنسورشیمز کے پیسے انویسٹمنٹ آتی ہے اس پہ گورنمنٹ کو سوورن گارنٹی دینی پڑتی ہے. میں 2800 میگا واٹ کا خود سگنیٹری ہوں, جا کے وہاں انرجی منسٹر مجھے بھی پتا ہے. ایک منٹ کیا کر رہے ہیں اتنا تو لونز پہ گارنٹی ہوتی ہے. لون نہیں ہے, کون سی گارنٹی؟ انویسٹمنٹ ہے, اس انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک ملک ایک کنسورشیم بنا کے اس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تو کیا اس ملک کا فرض نہیں ہے کہ اس انویسٹمنٹ کو سیکیور کر کے اس میں سوورن گارنٹی دے؟ چلے ٹھیک ہے, ایک منٹ علی زیدی, وہ جو پیسے آئیں گے وہ تو جب آئیں گے نا پیسے, تو پھر ہم حساب کتاب لگائیں گے, اکانومسٹ بٹھائیں گے زین قادری صاحب کے سامنے یہاں پہ, اور وہ زین قادری صاحب سے بات کریں گے. میں اکانومسٹ ہوں, اور علی زیدی صاحب آپ نے چائنا کے ساتھ بزنس کیا ہوا ہے, لیکن وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. ایک منٹ کنسورشیم ہے, کنسورشیم آ کے انویسٹمنٹ. چائنا کی خبر بھی تو لینا. جی, چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو باضابطہ اعلان ہی نہیں کیا. میں جواب دیتا ہوں, ان کا سفارت خانے کا اسٹیٹمنٹ ہے, میرے پاس یہاں پڑا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, سنوا بھی دیتا ہوں. اب جب انہوں نے آنے کا ہی نہیں اناؤنس کیا, تو پھر آپ طارق قادری اور عمران خان صاحب کو کیوں ذمہ دار کرا رہے ہیں کہ وہ ان کی ویسے نہیں آئے؟ آپ بات نہیں سمجھ رہے کہ یہ پرپوزل جو تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ دن پہلے چائنیز گورنمنٹ کو دیا تھا. تھوڑا سا اونچا بولیے گا, تھوڑا. آپ اس پرٹیکولر ٹائم پر جب آپ نکل رہے ہیں تو یہاں آئیے, اس پہ ان کی ٹیم یہاں تشریف لائی, آپ نے دیکھا لوگ آئے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس پرپوزل کو, ابھی ایکسپٹڈ نہیں تھی, وہ پاکستان کی پرپوزل تھی کہ آپ آئیے, اور ان اگریمنٹ کو ریجیکٹ کیا یا ہولڈ کیا؟ نہیں, ہولڈ کیا.
آپ کہہ رہے ہیں کینسل کا لفظ استعمال کیا سر آپ کے لوگوں نے. پرپوزل ایکسپٹ نہیں کی نا, تو پرپوزل ایکسپٹڈ از ناٹ ایکسپٹڈ. ویری سمپل. میں دیکھیں زعیم قاضی صاحب لفظوں سے سنا کھیلیں ہمارے ساتھ. آپ کے لوگوں نے کہا, میں سناؤں, آپ کے لوگوں نے یہ کہا کہ جو مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ تھی کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جو چاہتے تھے وہ انہوں نے کر دیا. چائنا کے صدر کا دورہ کینسل ہو گیا, وہ آ رہے تھے, وہ نہیں آئیں گے. انویسٹمنٹ آ رہی تھی, اب نہیں آ رہی. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ لفظوں سے کھیلیں. میں اگر صحیح بات بھی کروں, آپ میں انہیں لفظوں سے کھیل رہا ہوں. آپ نے بیان فرمایا کیا ہے, فارن آفس پرپوز کرتا ہے. آپ نے کہا آپ آئیے, ہوتا کیا ہے کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ دوسرے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کہتا ہے کہ آپ انویٹیشن میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں, آپ میں آیا ہوں, اب آپ میرے ملک میں آئیے. میں بریک لے لوں, ایک جملہ. اس کے بعد یہ دکھائیں نا, میں آپ دیکھیے اس کے بعد فارن آفس اس دورے کو پرپوز کرتا ہے, اس کو پرپوز کرتا ہے. اس پرپوزل کو تین لوگوں نے زعیم قادری پہ اکیلے پہ اٹیک کیا ہوا ہے, لیکن زعیم قادری صاحب جواب دے رہے ہیں. جس کو پرپوز کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے. بریک لے لیں, اس جواب سے پہلے آپ نے توڑ دیا سب کچھ. ٹھیک, آپ بریک ایک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو زعیم قادری صاحب سے اب یہ والا سوال پوچھیں گے کہ آپ نے پرپوز کب کیا تھا اور کس فارم میں کیا تھا؟ جب یہ سب گئے تھے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زعیم قادری صاحب, وہ والا سوال کہ آپ نے یہ پرپوزل کب دیا تھا چائنا کو کہ جناب آپ تشریف لائیے؟ دیکھیں, جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لے کے گئے تھے, کب کی بات؟ تو انہوں نے یہ 2 ماہ پہلے. ٹھیک ہے, 2 ماہ پہلے آپ نے پرپوزل دیا, جب نے اور 2 ماہ سے ان کا جواب نہیں. سن لیں نا, میرا جواب سن لیں, پھر آپ اس میں جتنی مرضی تنقید کر لیجیے گا. انہوں نے وہاں پہ انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا چائنیز گورنمنٹ کے تھرو, پاکستانی گورنمنٹ کے تھرو پرائم منسٹر چائنا کو کہ آپ آئیے اور آ کے ہمارے ملک میں وہ تمام معاہدے جو ان کو وزٹ بھی کیجیے اور ان پہ ایگریمنٹس پہ دستخط بھی کیجیے. انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. ایکسپٹنس کے بعد ہم آئیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے پرپوزڈ ڈیٹ مانگی پاکستان سے, جو یہ ڈیٹس تھیں جو آج کل یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک ٹیم آتی ہے جو آ کے تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا وہ تمام عوامل موجود ہیں جن کی بنا پر یہ دورہ کیا جائے, جس میں سیکورٹی ہے, اسٹیبلٹی ہے, ان کے اپنے کام ہیں. وہ آئے اور اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اس پہ کہا کہ ابھی یہ وائبل پریپوزیشن نہیں ہے. یہ کہا انہوں نے. ہاں, یہ ہے ریٹرن. فارن آفس آپ دیکھ لیں نا, پوچھ لیں فارن آفس کا. فارن آفس تو کچھ اور کہہ رہا ہے یار, ان کا فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا ابھی تک. انہوں نے کہا یار طریقہ کار ہوتا ہے نا ہر چیز کا. عمران صاحب, یہ طریقہ کار میں نے بتا دیا آپ کو, اب آپ نے اسی پہ بات کرنی ہے تو میں نے تو اپنی بات کر دی. دوسری بات نور عالم خان صاحب سے کمنٹ لے لیتے نا اس معاملے میں, جو آپ کے پاس ہوا تھا زرداری صاحب کو, اور وہ ابھی ہو کر آئے چائنا سے. نور عالم خان صاحب, کوئی دورہ طے نہیں تھا تو کینسل کیسے ہو گیا؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, چائنیز کہہ رہے ہیں. میں نے خود چائنیز کے وہ ویب سائٹ وہ جو مطلب ان کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے طے نہیں کیا. اینی ہاؤ, اگر طے کیا ہو نہیں طے کیا ہو, چائنا ہمارا اچھا دوست ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا لون دے رہا ہے, جس طریقے سے بھی انویسٹمنٹ ہو یا لون ہو واٹس ایور, میں یہی عرض کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ خالی ہم, کیونکہ ہمارے سافٹ لون ہو جو بھی ہے. دیکھیں, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہااں پہ 2 نور عالم خان صاحب, میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ باتیں جو کی گئی, بالکل آپ کریں سر. نہیں, ایک جملہ صرف کہ یہ پھر بیچ میں بولے زیدی صاحب, میں ان کو عرض کر دوں کہ میں یہ بات ثابت کروں گا ود ڈاکومنٹس کہ کوئی بھی لون نہیں ہے, ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اور اس کے لیے ساورن گارنٹی مانگی گئی ہے. ویری سمپل, کل کر لیں, پرسوں کر لیں, میں ڈاکومنٹس لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹائم رکھ لیں. زیادی صاحب تیاری کر لیں. ان کو بھی کہیں ڈاکومنٹس لے کے میں تیاری کر رہا ہوں جو قادری صاحب نے کل خود ٹی وی پہ کہا تھا. میری بات سنیں عمران, نہیں یار چھوڑ دینا, اب آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ بھی لے آئیے گا, لے آئیے گا نا, آپ لے آئیے گا, میں تو ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو, لے آئیے گا, آپ ڈاکومنٹس لے آئیے گا, پتہ لگ جائے گا. اللہ کرے جی, اور وہ بی بی سی کی رپورٹ کی ٹرینر ذرا تو آئی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں صاحبان کی وجہ سے خود کہا کہ لون نہیں آ رہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی انویسٹر کے لیے چائنیز جرمن لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں رہنے والی, نہیں, یہ بات نہیں ہے. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی
चीजें ये स्टेबिलिटी का मतलब ये ना कि गवर्नमेंट रहे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े ना तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है पूरी दुनिया में वो सियासी इस्तेहकाम है। बिल्कुल, मैं नूर आलम खान नहीं है इस वक्त सियासी इस्तेहकाम आपकी पूरी कोशिश के बावजूद चाइना को नजर नहीं आया। उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर होता है। देखिए, मुझे तो एक चीज की वो होती है कि बदकिस्मती से हम हर एक चीज को बड़ी इशू बना देते हैं। ठीक है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इन्होंने अगर गलत स्टेटमेंट दिए तो इसको मेरे ख्याल में ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर विजिट नहीं था और इन्होंने कह दिया कि वो विजिट है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी मुल्क वैसे ही ऐसे हालत में जिस तरीके से हम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे पंजाब में 150-160 लोग शहीद हुए, मतलब सैलाब में वो हैं। हम उस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे और हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि हम डी चौक और वहां पे जो ये हरकत हो रही हैं उस पे हम कंसंट्रेशन हमारी है। हम पंजाब में और फिर क्योंकि ये सैलाब सिंध में भी जाएगा और ये वहां पे भी लोग अल्लाह ना करे कि वो मुतासिर हो सकते हैं, इससे निपटना जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा एक बड़ी अहम चीज है, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें बात करना चाहता हूँ। एक बड़ी अहम चीज है इमरान खान साहब सर, वो चीज रहना जाए सर, क्योंकि बड़ी अहम है। आज बीबीसी ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों पे। बिल्कुल, वो कल लगाया था। हाँ, उन्होंने लगाया। मैं चाह रहा हूँ कि उसकी भी जरा वजाहत कर दें काजी फैज साहब कि आप जी पैसे देकर लोग लाए और जो बच्चों वाली खवातीन है उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। 6,000 ये देखें इमरान साहब, ये इंतहाई लव स्टोरी है और इसमें कोई राई के दाने बराबर सदाकत नहीं है। ये अवाम पाकिस्तान है और कमिटमेंट के साथ आए हुए हैं और इस तरह की स्टोरीज आती रहती हैं और सर्वेज भी जो करवाए जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को इतने लोगों की तायद हासिल है। जब हुकूमत के खतरात होते हैं तो इस तरह की स्टोरीज आती हैं और ये लोग अवाम पिसे हुआ तबका है, ये वो लोग बीबीसी से एहतजाज करेंगे सर, आप बीबीसी से एहतजाज करेंगे आप इसको जी बीबीसी से एहतजाज करेंगे आप इस बारे में? कोई भी ऐसी मिस रिपोर्टिंग होगी, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया करे या पाकिस्तान का मीडिया करे, हम उस पे हमारा प्रोटेस्ट है और इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। बात हो रही थी अभी मुआशी इक्तिसादी माहौल की। मैं इमरान भाई आपको बताना चाहता हूं कि ये धरनों से बहुत पहले की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि मुआशी इक्तिसादी माहौल के हवाले से पाकिस्तान 125 में से 138वें नंबर पर आ गया है। पहले से ही हो गया। वक्त खत्म हो गया। फिल्डर्ट के सर्विस देख लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस देख लें, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि 5 लाख लोग इस मुल्क की तकदीर खत्म हो गया मेरे पास। अब बात यह है नाजरीन के ज़हीम कादरी साहब ये कह रहे हैं कि हमें कर्जा नहीं मिल रहा, हम पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है और बाकी सब बदे हैं कि वो कर्जा है। तो इस पे दोबारा भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रांसमिशन थी, जारी रहेगी। दुनिया टीवी देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका।